بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ملک پاکستان میں ہر نئے دن کوئی نہ کوئی ایسی خبر گردش کرتی ہے کہ وہ خبر پاکستان کے عوام مسلمانوں کو آپس کی کشمکش میں ڈال دیتی ہے۔ سامعین سے یہ عرض کرتا چلوں کہ آج کی ویڈیو تھوڑی سی لمبی ہو سکتی ہے، آپ اسے ضرور مکمل سنیے گا۔ آج کل اخبار، سوشل میڈیا پر یہ خبر گردش کر رہی ہے صدارتی نظام۔ یہ صدارتی نظام اور جمہوری نظام پاکستان میں کئی برس سے جمہوری نظام چل رہا ہے۔ جمہوری نظام کا مطلب کیا ہے؟ جمہوری نظام کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ عوام کے ذریعے سے، عوام کے لیے اور عوام کے ہو، لیکن اتنی بڑی خرابی عوام کے ذریعے سے ہوتا ہے تو عوام کے لیے کچھ بھی نہیں ہے۔ اور صدارتی نظام کے اندر وزیر اعظم کی ضرورت نہیں ہوتی، ایک صدر خود ہی ایک کمیٹی تشکیل دیتا ہے جس کے ذریعے سے وہ ملک کے نظام کو چلاتا ہے، یعنی جس طرح برطانیہ کی پارلیمنٹ ہے یا امریکہ کی پارلیمنٹ ہے۔ تو صدارتی نظام کو ایسی کمیٹی تشکیل دیتی ہے، صدر کو منتخب کرتی ہے جو مقننہ سے آزاد ہوتی ہے۔ اب مقننہ کیا ہے؟ مقننہ یہ ہے کہ آئین ساز اسمبلی سے آزاد، آئین ساز ادارے سے پاک، قوانین بنانے والے اداروں سے بالکل پاک۔ وہ ادارے اس کا انتخاب نہیں کرتے بلکہ صدر ہی اپنی خود ایک کمیٹی تشکیل دیتا ہے جس کے ذریعے سے وہ نظام چلاتا ہے۔ اب آئیے پاکستان کی طرف کہ ملک پاکستان کے میں ایک بحیثیت مسلمان اور پاکستانی ہونے کے ناطے سے کہہ رہا ہوں، سب سے بڑے مجرم ہم عوام ہیں۔ پاکستان کو بنے تقریباً 72 سال سے زیادہ عرصہ ہو چکا ہے۔ ہم نے آنے والے لیڈر سے اپنی گلیاں پکی کروانے کے لیے مطالبات منوائے ہیں، بجلی کے حصول کے لیے مطالبات ہم نے منوائے ہیں، گیس کے حصول کے لیے ہم نے مطالبات منوائے ہیں۔ کیا ہم عوام کبھی یہ بھی منوایا آنے والے لیڈر سے کہ رب ذوالجلال کے احکامات نافذ کرو؟ مثلا چور کی سزا یہ ہے، وہ مرد ہو یا عورت، کہ اس کا ہاتھ کاٹا جائے۔ یہ قرآن ہے، یہ قرآن کا لا ہے، اللہ کا لا ہے، جس کا ہم کلمہ پڑھتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا لا ہے، قانون ہے، جس کے ہم آخری نبی ہونے کے قائل ہیں۔ ہم نے کبھی اپنے لیڈر سے بات کی ہے کہ بھی 70 سال کے عدد، 70 سال کی دہائی گزری، 70 سال گزرے، آنے والا لیڈر، کیا تو نے کبھی اس قانون کی بات کی ہے؟ کبھی پاکستان کے اندر یہ قانون لاگو ہوا ہے؟ تو اسے یہ پتہ چلتا ہے کہ جب وہ خود یہ بات نہیں کرتا تو دو حال سے خالی نہیں ہوگا، یا تو وہ خود چور ہے یا چوروں کا ساتھ دے رہا ہے۔ اب عوام سے میں سوال کرتا ہوں، ایک آدمی خود چور ہو، آپ اسے اپنا امین کیسے بنا سکتے ہیں؟ آپ اسے اپنے ووٹ کا حقدار کیسے قرار دے سکتے ہیں؟ اسی طرح یہ قرآن کا لا ہے، اللہ کا لا ہے کہ زانی مرد ہو یا عورت، شادی شدہ ہو، اسے 100 کوڑے لگائے جائیں۔ کبھی اس لیڈر نے پارلیمنٹ میں جا کر یہ بات کہی ہے؟ نہیں، اتنا عرصہ گزرا، ہم نے کبھی یہ مطالبہ بھی رکھا؟ اسی طرح آئیے کہ ایک شخص بوڑھا ہو یا نوجوان، وہ شادی شدہ ہے، اگر وہ اس طرح کا جرم کا مرتکب ہو جاتا ہے، ارتکاب کرتا ہے،
کیا اس کو کبھی یہ سزا ملی ہے کہ اسے سنسار کر دیا جائے؟ یہ بھی تو اللہ کا قانون ہے، لا ہے۔ شراب ہمارے ملک پاکستان میں سر عام ہے، رشوت خوری ہمارے ملک پاکستان میں سر عام ہے۔ تو بتائیے اللہ رب العالمین کا جو فرمان ہے وَإِنْ حَكَمْتَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ، اگر تم لوگوں کے ہاں فیصلہ کرو تو انصاف سے فیصلہ کرو، عدل و انصاف قائم کرو۔ کیا آج عوام سے میں پوچھ رہا ہوں، آپ کو کسی عدالت میں انصاف ملا ہے؟ آپ کو کسی کچہری میں انصاف ملا ہے؟ آپ کو کبھی تھانے میں انصاف ملا ہے؟ کیا آپ کو بڑے چودھری کے گھر پر، اس کے دہلیز پر آپ کو انصاف ملا ہے؟ تو آپ کا جواب نفی میں آئے گا۔ جب ہمارا جواب نفی میں آتا ہے تو ہم عوام، میں سمجھتا ہوں مجرم ہیں، ہم بڑے غدار ہم ہیں، ہم کرپٹ ہیں۔ ہم چونکہ کرپٹ لوگوں کا انتخاب کر لیتے ہیں، رشوت خوروں کا ہم انتخاب کر لیتے ہیں، زانیوں کا ہم انتخاب کر لیتے ہیں، چور ڈاکوں کا ہم انتخاب کر لیتے ہیں، پھر ہم وہاں سے ان سے کس اچھائی کی تمنا کریں گے؟ جب ایک آدمی خود ہی چور ہو، وہ چور کے ہاتھ کاٹنے کے لیے کیسے آواز بلند کر سکتا ہے؟ میں آپ سے پوچھتا ہوں، جب ایک آدمی خود زانی ہو، کیسے وہ کسی کی بہن بیٹی کی عزت کی حفاظت کر سکتا ہے، عصمت کی آواز بلند کر سکتا ہے، اس کی حفاظت کی آواز بلند کر سکتا ہے؟ آج ملک پاکستان کو ضرورت ہے اس بات کی کہ ہمارے پاس ایماندار لیڈر، وہ ہم نے انتخاب کرنا ہے، چاہے وہ جمہوری نظام ہو، چاہے وہ صدارتی نظام ہو۔ صدارتی نظام ہو تو پھر بھی یہی اگر کرپشن ہو، یہی رشوت خوری ہو، جس کے لیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد پاک ہے، الراشی والمرتشی کلاہما فی النار، رشوت لینے والا، رشوت کھانے والا دونوں جہنمی ہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد پاک ہے، جو جسم سخت سے بنا ہو تو وہ جہنم کا مستحق ہے سب سے زیادہ۔ صحابہ کرام نے عرض کیا رسول اللہ سخت کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو حرام کھا کر وہ جسم پلا پوسا ہو تو وہ سخت ہے۔ ایسا جسم رشوت کھا کر، حرام کھا کر جو جسم پروان چڑھا وہ جہنم کا زیادہ مستحق ہے۔ میں اپنی عوام، اپنی مسلمانوں سے یہ دردمانہ اپیل کر رہا ہوں کہ بھئی اب آنے والا وقت آپ کے ہاتھوں میں ہے۔ اگر آپ اپنے گھر کے نظام کو، اپنی گلی کو پکا کروا سکتے ہیں، آپ بجلی منگوا سکتے ہیں، گیس منگوا سکتے ہیں، تو ضرور آپ یہ بھی کر سکتے ہیں کہ ہمارے ملک کے اندر اللہ واللہ کے رسول کا قانون ہونا چاہیے۔ جو آدمی اللہ واللہ کے رسول کی قانون کی بات کرے، ہمارا حق بنتا ہے ہم اپنی امانت اسے دیں، نہ کہ ہر ایک آدمی چور و ڈاکو جو ہے، رشوت خور ہے، ہم اسے اپنا حق دے دیں، یہ اس امانت کو ہم ضائع کر دیں تو کل قیامت کے دن ہم سے پوچھا جائے گا کہ تم نے غیر امین کو، زانی کو، چور کو اپنی امانت کیوں دی تھی؟ اس وجہ سے اسے امانت دیجیے جو امانت کی حفاظت کرے۔ اب صدارتی نظام آ جاتا ہے تو پھر بھی وہی رہتا ہے کہ اس کے اندر بھی یہی رشوت خوری، اسی کے اندر بھی یہی زنا، اسی کے اندر یہی شراب نوشی، اسی کے اندر یہ فحاشی، یہی عریانی رہے تو کیا فائدہ اس صدارتی نظام کا؟ تو میری بات، میں یہ چاہتا ہوں کہ چاہے جمہوری نظام ہو یا صدارتی نظام ہو، تو نظام وہ نظام ہو جو اللہ واللہ کے رسول کا نظام ہے، پھر تو ہم کامیاب ہو سکتے ہیں۔ یہ صدارتی نظام، جمہوری نظام کے ساتھ ملک پاکستان کبھی بھی ترقی نہیں کر سکتا، نہ عوام کی عصمت محفوظ رہ سکتی ہے، نہ ہماری بیٹیوں بہنوں کی عصمت محفوظ رہ سکتی ہے۔ ایک ہی حل ہے، اگر آج کا مسلمان اس بات کو سمجھ رہے کہ نظام مصطفیٰ علیہ السلام ایک ایسا نظام ہے جس کے ذریعے سے ہماری زندگی، ہمارے آنے والی نسلوں کی زندگی بدل سکتی ہے۔ اللہ پاک سے دعا، اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایسے نظام لانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔